بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہزادہ داؤد، مقصود قادر اور دنیا بھر کے بحری ماہرین، یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورہ نور کی 40ویں آیات نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا ہے۔ ٹائٹن آبدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور سمندر میں ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن پاک کا ایک اور راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کھرب پتی ہیں۔ یہ بجلی، فوڈ، ایگریکلچر، کیمیکل سٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ داؤد خاندان 100 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولس کے مالک ہیں۔ حسین داؤد نے 2021 میں شہزادے کو اینگرو کا نائب چیئرمین بنا دیا۔ شہزادہ غیر معمولی انسان تھا۔ انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ یہ نیچر لور بھی تھے اور فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا کام بھی کرتے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہیں آ سکے۔ یہ آبدوز اوشن گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا CEO اسٹائن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ تھے۔ اوشن گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کروا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران نیو فاؤنڈ لینڈ کے قریب برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ 3500 میٹر گہرائی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشن گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمرہ کو اس کی سیر کروانی شروع کر دی۔ یہ سیر 10,500 کلو گرام وزنی اور 21 فٹ چوڑے آبدوز ٹائٹن میں کروائی جاتی تھی، جس میں 98 گھنٹے کا لائف سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز کے ذریعے ٹائٹن میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اسی وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحیرہ ایقنیوس میں روسی آبدوزوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز 1.25 گھنٹے بعد پھٹ گئی تھی۔ آبدوز کی دم اور لینڈ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں دنیا میں کسی بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتیں۔ کیوں نہیں ہو سکتیں، یہ آگے چل کے بتاتے ہیں۔ جب ٹائٹینک کا واقعہ پیش آیا تو پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سمندر میں تہ در تہ لہریں ہوتی ہیں۔ ایک لہر کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری لہر آتی ہے اور یہ لہریں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ لہروں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام
GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں، کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار ہوئی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا اس واقعے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنس کے بارے میں بتایا ہے، جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن پاک میں کس نے ڈکلیئر کیا؟ سمندر پر موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس نے معلوم کی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری میں بتا دیا کہ ہم سمندر کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادلوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس دن میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا دیا تھا کہ اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس صحنے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو کہ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم کر رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ اور آخری بات کہ انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنا پڑ سکتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔